ہوشیار تھا وہ بندہ، ادھر ادھر دیکھا، سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے کہا یہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ سونے والے اور ہے، کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب، اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے، 40 سال تک پاپ کرتا رہا، جرائم کرتا رہا، سر پہ چادر ڈال کے چپکے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی، مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے، مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے، اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں، آج بچا لے مجھے. زندہ باد زندہ آج باد. بچا لے مجھے، میری عزت بچا لے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا، مولا آج معاف کر، بچا لے، میری عزت بچا لے، معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں اور وہ گال پر آئے اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں، کوئی نہیں نکلا، برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ. اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب، چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی، معافی طلب کر لی، توبہ کر لی، معاف کر دیا ہم نے، اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی، برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں، احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے، کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا، بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کیا پیاری بات لکھی. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں ہے نا، اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی، منع کرتے نہیں دیں گے، جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا ادعونی استجیب لکم، سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہے ہیں محبوب کی جو مانگو گے دیں گے.
تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے, وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے. طفیلی مطلب سمجھے؟ دیکھو اگر کوئی مزدور ہے, مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی, بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک, تو مفتی صاحب قبلہ کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے, مفتی صاحب آنا, اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب, وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں, ان کو نہیں بلایا وزیر نے, لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے, بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا, آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے, بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں, ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں, لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں. وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہیں یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ کہ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے. بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے, جس کی ملکیت میں ہے, وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے, تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے. تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے آخری میں آئے, سب سے آخری میں یا رسول آئے, اللہ, زندہ باد, زندہ سب باد. سے آخری میں آئے, اٹھیں گے سب سے پہلے. بے شک. سب سے آخری میں آئے, جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. سبحان اور سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے. بنی اسرائیل نے یہ کیا, لوط کی قوم نے یہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا, ابراہیم علیہ السلام, سب کے دکھڑے, سب کے جرائم, سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ ہی نہ سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو, میرے پیارے کی امت ہو. اوروں کا حال یہ, اگر گناہ کر لے تو سزا کیا, اپنے آپ کو قتل کر دو, یہی. اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو, معافی ہے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, مولا وہ جس نے توبہ کی ہے, رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے, ذرا بتانا وہ کون ہے. ذرا ارشاد ہوا, نہیں بتاؤں گا. کس کو؟ موسیٰ کلیم. موسیٰ نہیں بتائیں گے. کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا, گناہ کر رہا تھا, پاپ کر رہا تھا, نافرمانی کر رہا تھا, تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے, تب نہیں بتایا تھا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں, اب بتا کر اس کو رسوا. یہ ہمارا اللہ ہے, ایسی محبت کرتا ہے. آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے, توبہ کرے, زندگی میں انقلاب پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. ہاں قاری, ہاں جی ہاں, جی ہاں, قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. بس اتنا میرے عزیز, میرے بھائیوں, یاد رکھیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے. حضور کو منائیے, اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے. اقبال نے کہا تھا, بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. حضور سے جڑیے, حضور کے قریب آئیے, اور حضور علیہ السلام کو ایسا مانیے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یاد رکھیے, حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہنا, یا بڑا بھائی کہنا, یا ان کے علم غیب کا انکار کرنا, یا ان کے حاضر و ناظر کا انکار کرنا, یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں, جرات کی باتیں ہیں.
میرے عزیز بھائی ہمارا باپ بھی اپنا بابا بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے شکل تو ایسی ہے, ہم کہتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا, لیکن باپ کو دیکھتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ملا کرتا ہے. بے شک, اور پتہ سبحان چلا اللہ. جب اپنا باپ اپنی طرح بشر نہیں تو رسول پاک اپنی طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہے, سید البشر ہے. اور میرے امام نے کہا, لوگ تو بڑا بھائی کہتے کہتے تھکے, لیکن میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں.